الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ محترم سامعین، شہروں اور قصبات کے علاوہ اکثر جگہوں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ شکیل بن حنیف نام کا ایک شخص کافی عرصہ سے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا چلا آ رہا ہے۔ اب اس کی پرفتن کارروائیوں کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ہزاروں مسلمان شکیل بن حنیف کے فتنہ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اتر پردیش کے علاوہ مدھیہ پردیش اور صوبہ بہار میں اس کی مہم سے لوگ زیادہ متاثر ہیں۔ حیرت میں ڈالنے والی بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد شکیل بن حنیف کے ہاتھوں بیعت ہو رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق کہ شکیل بن حنیف کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ امام مہدی ہے۔ اس شخص نے فی الحال اورنگ آباد شہر کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا ہے، جہاں اس کے ہاتھوں بیعت کرنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس نے متعدد شہروں میں اپنے مریدین میں سے خلیفہ بنا کر تعینات کر رکھے ہیں، جو اس کی مہم کا دائرہ وسیع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ فتنہ شکیلیت کے خلاف مسلسل کام کرنے والے میرے بھائی ذیشان احمد کا کہنا ہے کہ بہار کے دربھنگہ ضلع سے تعلق رکھنے والے شکیل بن حنیف کا دعویٰ ہے کہ وہ امام مہدی ہے۔ ذیشان احمد کا کہنا ہے کہ بہار میں پٹنہ، سیمانچل کے اضلاع اور چمپارن سب سے زیادہ اس فتنہ سے متاثر ہے۔ تقریباً 4000 لوگ اب تک مرتد ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کئی گھرانے مکمل طور پر اس فتنہ کے شکار ہے۔ دوسرے نمبر پر مدھیہ پردیش کا معروف شہر بھوپال ہے، جہاں فتنہ شکیلیت بہت مضبوط ہو چکی ہے اور اب تک وہاں 2500 سے زائد مسلمان مرتد ہو چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اتر پردیش ہے، جہاں گورکھپور، بدایوں، سدھارتھ نگر، رامپور، جونپور سمیت متعدد اضلاع اس کی زد میں ہے اور اب تک تقریباً 2000 سے زیادہ لوگ مرتد ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آندھرا پردیش، مہاراشٹر، کرناٹک، گوا سمیت متعدد صوبوں میں بھی یہ فتنہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ذیشان احمد پیشہ سے تو انجینئر ہے، پٹنہ کے پھواری شریف سے تعلق رکھتے ہیں اور دہلی میں اس کا قیام ہے، اور وہ اپنی ملازمت کے ساتھ وہ مسلسل اس فتنہ کے خلاف دارالعلوم دیوبند کی مجلس تحفظ ختم نبوت کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس فتنہ کے تعلق سے انہوں نے مختلف علاقے کے اہم ترین علماء سے بات چیت کی ہے، انہیں آگاہ کیا ہے، لیکن کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ کچھ نے کہا کہ اس فتنہ کا جتنا تذکرہ کرو گے اتنا ہی بڑھے گا، بہتر ہے کہ خاموش ہو جاؤ۔ ذیشان احمد نے بتایا کہ فتنہ شکیلیت کے خلاف جو کچھ بھی بیداری کا کام ہو رہا ہے وہ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے ہو رہا ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدثر بھی اس سلسلے میں کافی فکر مند ہے اور تعاون کر رہے ہیں۔ بقیہ دیگر دینی جماعتیں بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، معلوم نہیں اسے کس سانپ نے سونگھ لیا ہے۔ کسی طرح کا اقدام ان کی جانب سے نہیں ہو رہا ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ سب سے زیادہ چونکانے والی بات جناب ذیشان صاحب نے یہ بتائی کہ اس فتنہ شکیلیت سے وابستہ 80% مسلمانوں کا بیک گراؤنڈ تبلیغی جماعت ہے۔ کئی پڑھے لکھے لوگ بھی اس فتنہ کے شکار ہو چکے ہیں۔ داڑھی ٹوپی والے بڑی تعداد میں مرتد ہو چکے ہیں۔ اس فتنہ کا پورا نظام بھی تبلیغی جماعت سے ملتا جلتا ہے۔ قذاب شکیل بن حنیف کو حضرت کہا جاتا ہے، جبکہ اس فتنہ کی تشہیر میں کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں اتنے سالوں کے لیے تقاضے پر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شکیلیت کے شکار لوگوں سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بغیر کسی دلیل کے شکیل بن حنیف کو امام مہدی تسلیم کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میری تمام احباب سے گزارش یہی ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے علاقے میں جمعہ کے دن اس پر تفصیلی روشنی ڈالے اور لوگوں کو بتلائے کہ شکیل بن حنیف کیا ہے، اور اس کے متعلق جو وہ ملغرض دلائل پیش کرتے ہیں ان کا ازالہ کرے اور بتلائے کہ مہدی الگ شخص ہے اور عیسیٰ علیہ السلام یہ الگ شخص ہے، جبکہ شکیل بن حنیف قذاب ملعون و مردود کا یہ کہنا ہے کہ شکیل بن حنیف بیک وقت مہدی بھی ہے اور عیسیٰ بھی ہے۔